صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایمان کا کلمہ عطا فرمایا۔ ایمان کا کلمہ جب کافر پڑھے گا سچے دل سے تو مومن ہو جائے گا، اور جب مومن یہ ایمان کا کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے ایمان میں ترقی دے گی، ایمان میں بڑھوتری ہو، کیونکہ اس کلمے میں نفی ہے۔ اس کلمے میں کیا ہے؟ ساری چیزوں کو انکار کرنا، لا الہ۔ جب بندہ وقت لگاتا 4 مہینہ، تو اس 4 مہینے سے اس کے اندر ساری چیزوں کی نفی آ جانا۔ کیا آ جانا؟ اگر نفی نہیں آئی 4 مہینے لگا کر یا 40 دن لگا کر یا کام میں لگ کر نفی نہیں آئی تو سمجھ لو کہ اس کا یقین مضبوط نہیں ہوا۔ کم سے کم اتنا تو بھی خیال پیدا ہو جانا اس کو کہ دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی کسی چیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیز اس کے دل میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا۔ یہ اس محنت کا داعیہ ہے، اس محنت کا داعیہ جی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس کام سے مندروں میں جو بت رکھے ہیں اس کو نکالنا نہیں چاہتا۔ میں اس کام سے مندروں میں جو بت رکھے ہیں اس کو نہیں نکالنا چاہتا، بلکہ ایمان والے کے دل میں جو بت رکھے ہیں اس کو نکالنا چاہتا۔ ایمان والے کے دل میں جو بت رکھے ہیں کیا اس کو نکالنا چاہتا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت ایمان والے تو بت کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کے دل میں کہاں سے بت آ جائے گا؟ بولے بیوی کا بت، بچوں کا بت، کاروبار کا بت، پیسے کا بت، پیسے کا جی حضرت کے مثالوں میں یہ چیز موجود ہے۔ کیا؟ اگر کسی کو 1 kg سونے کی ایک گڑی دیوی دیوتا کی، یعنی کہ بت 1 kg سونے کا بت ہے، لکھا کے دکھیں مسلمان کو، ہاں کیا رہے اس سے کیا تو ہوتا کیا رہے کہ تو مسلمان کیا ہوتا؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ معبودان باطل ہے۔ لیکن وہ بت نہیں سر کا kg سننے کا ایک ڈلہ ہے، اس سے کیا تو ہوتا کیا رہے؟ ہاں بہت کچھ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس سے بہت کچھ ہو جائے گا۔
حضرت فرماتے تھے یہ بھی ایک بت ہے اندر کا، میں اس محنت کے ذریعے سے امت کے اندر سے اور جو ہے مسلمان کے دل کے اندر سے اس بت کو نکالنا چاہتا ہوں، اس بت کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نکالنا چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو کلمہ ہے ہمارا، اسلام کا کلمہ، ایمان کا کلمہ، یہ بہت قوت والا کلمہ ہے۔ اس کے سامنے ہر چیز کی طاقت بہت کم ہے۔ سب سے بڑی طاقت اس کلمے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے لوگ خانقاہوں میں ذکر کراتے وہ اسی کلمے کے کراتے۔ کلمے کتنے سارے ہیں، دعے کتنے سارے ہیں، کلمے کتنے سارے اور دعے کتنے سارے۔ کسی بھی شیخ کے پاس جاؤ، تسبیح کس کی رہتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تسبیح رہتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہماری بات چھوڑو، لیکن میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر جو کلمہ لکھا ہوا ہے نا، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ بولو، لا الہ الا اللہ۔ عرش پر بھی جو لکھا ہوا ہے وہ یہی کلمہ ہے، اور ہر نبی کو اللہ نے جو کلمہ دیا ایمان اور اسلام کا، کون سا کلمہ ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی روایت بہت مشہور ہے کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیجیے یا کوئی ذکر بتا دیجیے، میں کیا کرنے لگوں کہ آپ کو یاد کرنے لگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ آلریڈی ان کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مل کر تھا، لا الہ ان کو کیا تھا؟ مل کر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی تخفیف کرتے ہوئے، اے اللہ یہ کلمہ تو سب کو دیا تو نہیں، میں تو تیرا نبی کلیم ہوں، میرے لیے کوئی اسپیشل وظیفہ دو، میرے لیے کوئی کیا دو؟ اسپیشل وظیفہ دو۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا موسیٰ تمہیں اس کی طاقت کو نہیں جانتے۔ 4 مہینے کی جماعت یہ کلمے پر محنت کرانے کی جماعت ہے، 3 دن کی جماعت اس کلمے پر محنت کرانے کی جماعت ہے، 40 دن کی جماعت اور اس کلمے پر محنت کرانے کیسے ہو سکتی؟ اندر کے بتوں کو توڑنے کی محنت ہے، اندر کے بتوں کو توڑنے کی محنت ہے یہ دعوت والی محنت۔ جب اندر کا بت ٹوٹے گا اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے گی، اندر کا بت ٹوٹے گا پھر اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر کسی محل میں جا کر جب وہ کہے گا اللہ اکبر، محل میں زلزلہ آ جائے گا۔ کسی جنگل میں جا کر یہ اعلان کرے گا اے جانور چلے جاؤ، آج رات ہم یہاں قیام کریں گے، جانور جنگل خالی کر کے چلے جائیں۔ بولو کیوں؟ اندر کا بت ٹوٹا ہوا ہے، اب وہ اللہ کی طاقت کے ساتھ ہے۔ کس کی طاقت کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بولے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ تم اس کی طاقت نہیں جانتے۔ اس کلمے کی صداقت کے لیے اور کیا چاہیے؟ اس کلمے کی صداقت کے لیے کیا چاہیے کہ موسیٰ 7 زمین 7 آسمان ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ بات کسے بتانی پڑی؟ اللہ تعالیٰ کو بتانی پڑی۔ جنت میں عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، ہر نبی کو اللہ نے یہ کلمہ دیا ہے جی۔ اگر کوئی آدمی مرتا بھی یہ کلمہ پڑھ لے، کھلی جنت ہے اس کے لیے۔ کیا ہے بولو؟
مرتا مرتا بھی اگر کوئی کیا کر لے، کلمہ پڑھ لے، اس کے لیے کیا ہے بولا؟ کھلی جنت ہے، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، اللہ اس سے کیا لے لیں گے بولو؟ حساب لے لیں گے۔ صوفیہ فرماتے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جی صوفیہ فرماتے یہ جو کلمہ ہے نا، افضل ذکر ہونے کی وجہ سے ذکر پر اس کی موت ہو رہی ہے، اور اس لیے وہ جنت میں جائے گا، اس لیے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن شارحین فرماتے ہیں، شارحین یہ کلمہ توحید کا کلمہ ہے، یقین کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ مرتے وقت میں نکلنا بولے تو اس کا اندر یقین ہونا شرط ہے، ورنہ ہر آدمی کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، لکھا بھی ہے، کیلے لے لو، کیلے لے لو، آتا نا آدمی مرتا رہتا، اس کی زبان پہ کیا ہے؟ 2 آنے کے کیلے، 2 آنے کے کیلے۔ آدمی مر رہا ہے لیکن اس کی زبان پہ یہ نکل رہا ہے۔ آدمی جس چیز پر محنت کرتا وہ چیز اس کے زبان سے نکلتی۔ تو شارحین فرماتے کہ یہ یقین کا کلمہ ہے، یقین کی بنیاد پر اللہ اس کی کیا کریں گے؟ جو ہے مغفرت کریں گے، بشرطے کہ اس کا آخری کلمہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ بعض عورتیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور بعض مرد جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں۔ جی دیکھو، لا الہ الا اللہ بچوں کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے، بچوں کو کیا کرنے کے لیے؟ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ہوٹ استعمال نہیں ہوتے۔ کیا استعمال نہیں ہوتے؟ بچے بہت جلدی یاد کرتے لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی توتلا بچہ بھی ہوگا وہ توتلے پن میں بول دے گا لا الہ الا اللہ۔ توتلا بچہ ہوگا تو وہ توتلے پن میں کیا کرے گا؟ اس میں ہوٹ استعمال نہیں ہوتے۔ تو بچہ سب سے جلدی کیا سیکھ سکتا؟ کلمہ سیکھ سکتا۔ لیکن ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے دادا، اماں، بابا یہ سکھاتے ہیں۔ اگر نہیں تو ماما، جی اس کے جو بچے کی ماں کو اس کے بھائی سے زیادہ مایا ہے تو کیا سکھاتی؟ ماما وہ سکھاتی۔ اور وہ بچے کے باپ کو باپ سے محبت ہے تو دادا وہ سکھاتی۔ نہیں تو اگر اس کو اس کی اماں سے مایا ہے تو دادی وہ سکھاتی، دادی بلکہ سکھاتی۔ جس کے دل میں جس کی زیادہ محبت رہتی نا، بچوں کو وہ لفظ سکھاتے ہیں۔ لیکن ان کے گھر میں جس کو اللہ سے محبت ہو تو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بلکہ سکھاتے ہیں۔ اور یہ ہوٹ نہیں ہوتے، اس میں ہوٹ کی حرکت نہیں رہتی، اس لیے بچے جلدی سیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، مرنے والا بھی جلدی اس کو پڑھ سکتا۔ اگر ہوٹوں کے اوپر فالج بھی آ گئی، ہوٹوں پر کیا آ گئی؟ فالج بھی آ گئی، آدمی مرنے کے قریب ہے، ہوٹا ملتے نہیں، ہوٹا جام ہو گئی، اور جو ہے بعض لوگوں کی دانت کیلی لگ جاتی ہے، یعنی کہ منہ نہیں کھلتا، زبان کے ذریعے سے منہ بند کر کو بھی کلمہ پڑھ سکتا۔ لا الہ الا اللہ، دانتا بند کر کو بھی کیا پڑھ سکتا؟ لا الہ الا اللہ۔ بچوں کو سیکھنے کے لیے بھی آسان کلمہ، اور مرتے وقت بھی آسانی کے ساتھ زبان پر نکلنے والا کلمہ۔ اور یہ کلمہ اندر کے بتوں کو توڑنے والا کلمہ، اور اس کلمے کی محنت 4 مہینے میں ہوتی ہے، بتوں کو توڑنا اندر سے، بتوں کو توڑنا۔
جب اندر کا بت ٹوٹے گا تو میرے عزیزوں پھر وہ اللہ کی طاقت کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا بولو؟ اللہ کی طاقت کے ساتھ ہوگا. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے، حاجی غفور صاحب بولتے تھے کہ جماعت کو بٹھا کو، ہاں کیا آواز سے نکلے رہے جماعت میں؟ کہ تو حضرت میں دکان تو کھولے حضرت، چلتی نہیں، ذرا جماعت میں جا کو دعا کر رکھا تو دکان چلے سر. اب ایک جنے پوچھے تو گئے کہ نکلے رہے 4 مہینے کے جماعت؟ کیا کرنا حضرت، میرے جو نا بڑا ساتھ آتی ہے، ذرا جماعت میں جا کو دعا کر رکھا تھا. اور ایک جنے پوچھے کیا رے جماعت میں گئی جاتا ہے 4 مہینے کو؟ میں نے کہا حضرت مجھے کیا کام ہی لگتا نہیں حضرت، ذرا جماعت میں تو جا گیا تو اللہ کیا تو کام دیتا کہ مجھے کہاں کام ہی لگتا نہیں، ذرا جماعت میں تو گیا تو کیا لگتا ہے. اور ایک جنے پوچھے تو گئی جاتا ہے جماعت میں، جان کیسا کیا ہے حضرت، جماعت میں تو گیا تو ذرا اچھا ہو تو گئے، جان کیسا کیا ہے حضرت، ذرا جماعت میں تو گیا تو کیا ہو تو گی، اچھا ہو تو گئے. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے ایسی نیتیں لے کر جب آدمی جماعت میں جائے گا اس کا ذہن کیا بنے گا؟ اندر کا بت ٹوٹے گا تو کیسے ٹوٹے؟ اللہ کی طاقت اس کے ساتھ آنا کا تو کیسے؟ اللہ کی طاقت اس کے ساتھ آنا کا تو کیسا آتی؟ بہت کم لوگ رہتے صحیح نیت کے ساتھ جاتے، صحیح نیت کے ساتھ کام کرتے اور صحیح نیت کے ساتھ واپس آتے. واپس آنے کے بعد بھی جمتے، واپس آنے کے بعد بھی کیا کرتے؟ جمتے. ورنہ جو لوگ 4 مہینے میں دکھے پھر ان کو دھنڈلانا پڑتا، یہ واڑے میں کتنے جنے ہیں 4 مہینے لگے اس کو، یہ گلی میں کتنے ہیں 4 مہینے لگے اس کو. اور پھر بیچارے کاپیاں لے کو، پننا لے کو، ان کے نامہ لکھو، جماعتوں کو نامہ لکھو، دیکھو دھنڈلا لکھ جانا. یہ بھی 4 مہینے کا ساتھی. کتنے برس ہوا؟ 20 برس ہوا 4 مہینے لگ کو. کتنے برس ہوا؟ 25 برس ہوا 4 مہینے لگ کو. وہ اندر کے بت توڑنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ بت بنانے کو گیا تھا. بت توڑنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ کیا کرنے کے لیے گیا تھا؟ بت بنانے کو گیا تھا اللہ کے راستے. میرے عزیزوں یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ بتوں کو کیا ہے بولو؟ اندر کے بتوں کو توڑنے کا کلمہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے کہ کام کرنے والے ساتھی کے اندر والے بت ٹوٹے. صحابہ اکرام کے ایک ایک کر کے سارے بت ٹوٹ گئے. سب سے پہلے خاندانی بت ٹوٹ گیا، پھر تجارت کا بت ٹوٹ گیا، پھر طاقت کا بت ٹوٹ گیا. طاقت سے نہیں جیتتا آدمی، کیسے جیتتا؟ اللہ کی طاقت پر جیتتا. اب یہاں تک کہ کھیت اور باغ بغیچے اور کھلیان کا بت بھی ٹوٹ گیا، اور آخر کار اپنے نفس کا بت بھی توڑ دیا کہ میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کے ذات. کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. میرے عزیزوں یہ جو محنت ہے 4 مہینے 40 دن والی، یہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے، یہ اندر کے بتوں کو توڑنے والی محنت ہے. اور اس محنت میں آدمی ہمیشہ چل چلاؤ میں رہنا. اس محنت میں جماؤ نہیں ہے. اس محنت میں کیا نہیں ہے بولو؟ جماؤ. یہ کلمے کی صفت ہی جیسی ہے، چل چلاؤ. آج کہاں، سما کہاں، پرسوں کہاں، پھر کدھر، پھر کیسا، پھر کہاں جانا، پھر کس کا جانا، پھر کس سے ملنا. چل چلاؤ، چل چلاؤ. پانی ایک جگہ پڑا ہے تو گندا ہو جاتا ہے. پانی ایک جگہ پڑا ہے تو کیا تھا بولو؟ اگر چلتا رہا تو پانی چلتا رہا تو مائع جاری پاک ہوتا ہے. مائع جاری کیا ہوتا ہے بولو؟ پاک ہوتا ہے. یہ کلمہ جو ہے یہ چل چلاؤ میں رہنا ہمیشہ. یہ کلمے کو سیکھ کر نہیں بیٹھنا. اچھا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن صحابہ نے کلمہ سیکھا تھا وہ بیٹھے کیا بھائی؟ بیٹھے تھے یا چل چلاؤ میں تھے؟ ارے بولو. میرے عزیزوں یہ دنیا بھی چل چلاؤ میں ہے.
ہمیں پڑھے نا 5 کلاس میں, بھومی سورنی چٹو تنو چٹو تانو ترگتو سورنی چٹو. یہ انگلش میں کیا بولتے ہیں, ہمیں تیلگو میڈیم پڑھے سے, ہمارے ٹیچر ہمیں ایسا سیکھے سے, بھومی تن چٹو تانو ترگتو سورنی چٹو ترگتندی. میرے عزیزوں, سورج بھی جم کو 4 مہینے لگاتا رہتا, ہر ٹائم چلو. ہاں بولتے ہیں ہمارے ہندوستان میں موسم بھی 4 مہینے لگاتے جی, سردی کا موسم, گرمی کا موسم اور بارش کا موسم. ہمارے یہاں موسم بھی کیا کرتے ہیں, وہ بھی 4 مہینے لگاتے. زمین بھی چل چلاؤ میں ہے, ستارے چل چلاؤ میں, فیان بھی پھرا تو ہوا آنے کا, کھڑو کر رہے تو ہوا نہیں. کلمے والا چل چلاؤ میں رہے, چل چلاؤ. جب وہ مومن کی طاقت ہے, جب کیا ہے بولو, مومن کی طاقت ہے, جب مومن کی طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ موجود ہے, دفن نہیں ہوا ابھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھال لیا, بولے میرا پہلا آرڈر ہے جیش اسامہ کو لشکر کو روانہ کرو. کس سے روانہ کرو؟ اسامہ کے لشکر کو کیا کرو؟ اسامہ بن زید کے لشکر کو کیا کرو؟ روانہ کرو. یہ امت چل چلاؤ میں ہے. کس میں ہے بولو؟ یہ ایک دن میں نہیں بیٹھے کوئی بھی. جو لوگ بیٹھ گئی 3 جنے, 50 دن ان کے اوپر عتاب ہے اللہ کا. کتنے دن بولو؟ جو لوگ جماؤں پر ہیں نا, اللہ کا ان کے اوپر کتنے دن کا عتاب ہے؟ 50 پر 2 دن تقریباً. جو لوگ بیٹھ گئے, جو لوگ چل چلاؤ میں نہیں ہیں, 50 پر 2 دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کیا, صحابہ کرام نے ان سے بات نہیں کی دیا جی. حقہ پانی گیر دیا ان کا, حقہ پانی گیر دیا. یہ یوپی کی مسئلہ ہے, حقہ پانی گیر دینا, اس کا مطلب کہ ان سے بات چیت بھی نہیں کرنا. جو 3 آدمی بغیر عذر کے بیٹھ گئے, چل چلاؤ میں نہیں تھے, اللہ رب العزت نے ان کی ڈانٹ دکھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پر 2 دن بول رہے تھے وہ صحابہ, ہمارا جی یہ کرتا تھا ہم مر جائیں, ہمارا جی یہ کرتا تھا ہم کیا ہو جائیں, مر جائیں. اگر اس حال میں اگر ہم مر گئے ہم جہنم میں ہو جائیں گے, ڈر ہو گیا تھا. لیکن میرے عزیزوں ہم مطمئن ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مطمئن ہیں, برساں گزر گئے پھر بھی مطمئن ہیں, برساں گزر گئے پھر بھی کیا ہے بولو, مطمئن ہیں. میرے عزیزوں یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو چل چلاؤ میں رکھتا. کوئی نبی اپنے گھر نہیں بیٹھا کلمہ پڑھنے کے بعد, کوئی نبی کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں نہیں بیٹھا. کوئی صحابی کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا. چل چلاؤ, چلتے رہنا, اللہ کے کلمے کو لے کر پھرتے رہنا, اپنے اندر کے بتوں کو توڑتے رہنا, اپنے اندر کے بتوں کو کیا کرتے رہنا بولو, توڑتے رہنا. میرے عزیزوں آدمی زندہ رہنا بولے تو بھی اندر خون چلتے رہنا. اس خون پھڑ گیا بول لو, خون پھڑ گیا بول لو, چلے آتا. ہارٹ فیل کا تو کیا بولے, موٹر چلے گی. ہارٹ فیل کا تو کیا ہے, موٹر چلے, کھڑ گیا کیا, ہارٹ فیل کا تو کیا ہے, موٹر چلے, موٹر فیل ہو. خون جاری ہے تو, خون چل چلاؤ میں ہے تو آدمی چلتا پھرتا رہتا. یہ کلمہ اندر آنے کے بعد, یہ کلمہ آدمی سیکھنے کے بعد چل چلاؤ میں, کس میں رہنا بولو, چل چلاؤ میں رہنا. چل چلاؤ کا مطلب, ایک آدمی بولے گا تمہارے سر کا, ہاں روز دکان کو جاتا ہوں تو حضرت بیٹھو, دکان جانے والے بھی چل کو جاتا رہا, نوکری جانے والا بھی کیا کرتا بولو, چل کو جاتا. کیا حضرت ایک دن بھی گھر میں بیٹھا نہیں, روز گھنٹے کام جاتا ہوں میں, ایک دن بھی گھر میں بیٹھا, روز دکان جاتا ہوں میں.
ایک دن بھی گھر میں بیٹھے نہیں، روز میں اور جو ہے نوکری جاتا ہوں. اچھا سمجھو یہ بات کو، ایسا پھرنا تو جانور بھی پھرتے تو بات، ہمارا تمہارا پھرنا کیا ہے؟ روٹی کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے. دنیا میں کون سی مخلوق ہے وہ لوگ بیٹھی ہے؟ چونٹی بھی جاتی ہے، مکھی بھی جاتی ہے، مچھر بھی جاتا ہے، کبوتر بھی جاتا ہے، پانی کے اندر مچھلی بھی جاتی ہے. کون تو بیٹھ کو ہے کیا بولو؟ کون تو بیٹھ کے ہے بولو؟ مینڈک بھی جاتا لاسٹ، گپک گپک گوچو لیتا جاتا. بیٹھے جگہ اسے بھی نہیں ملتی، بیٹھے جگہ اسے بھی نہیں ملتا. میرے عزیزوں، روٹی کے لیے، دانے کے لیے، پانی کے لیے ساری مخلوق چلتی پھرتی ہے. وہ چلنا پھرنا اندر کے بت کو نہیں توڑتا، وہ چلنا پھرنا اندر کے بت کو نہیں توڑتا. اندر کا بت توڑنا بولے تو اللہ کی نسبت سے چلنا. کس سے چلنا بولو؟ اللہ کی نسبت سے چلنا. لوگوں سے ایمانی ملاقات کے لیے چلنا اور پھرنا. ایمانی ملاقات کے لیے کیا کرنا؟ چلنا اور پھرنا. تب جا کے کیا ہوگا؟ اندر کا بت ٹوٹے گا، اندر کا بت ٹوٹے گا. میرے عزیزوں، صحابہ اکرام کا چلنا پھرنا یہ مادیات کے خلاف ہوتا تھا. کس کے خلاف بولو؟ سواری نہیں ہے پھر بھی جا رہے ہیں. اور کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے. رستہ نہیں بھائی، پانی میں جا رہے ہیں. راستہ نہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ پانی میں جا رہے ہیں. اے اللہ تیرا نام لے کے ہم پانی میں گھوڑے ڈالتے ہیں. پار نکل گئے تو تیری قدرت ہے، پار نہیں نکلے تو تیرے نام کے لیے غرق ہو جائیں گے. پار نکل گئے تو تیرے نام پر چلے جائیں گے، اگر پار نہیں نکلے تیرے نام میں غرق ہو جائیں گے. جب انہوں نے اپنے گھوڑے پانی میں ڈالے، اللہ نے پانی پر سے پار کرا دیا. مادیات کو توڑ کر نکلتے تھے، مادی طاقتیں ٹوٹ جاتی تھی ان کے ساتھ. کچھ بھی نہیں. دریا قطرہ ہے، دریا کیا ہے بولو؟ قطرہ ہے، ٹوٹ جاتی تھی طاقتیں. فرمایا گھوڑے کے ٹاپوں کو بھی پانی نہیں لگا، دریا پار ہو گئی. گھوڑے کے ٹاپوں کو بھی پانی نہیں لگا اور دریا کیا کر دیے؟ پار ہو گئی. یہ نقل و حرکت، یہ نقل و حرکت. ہم زنزبار گئے تھے، وہ جو پرانی مسجد دیکھے تھے زنزبار میں، ٹانگا میں، زنزبار میں اس کو مولانا شبیر صاحب لے دکھا کے دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو طائف میں تھے، ان کے صاحبزادے ہجرت کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے. اور آنے کے بعد کشتیوں کو جلا دیا تھا جس پلیس میں ہم گئے تھے. اس زمانے کی مسجد اور اس زمانے کا کنواں زنزبار میں اب بھی ہے. یمن کی راجدھانی تھی وہ پرسوں تک، اب آزاد ہو کو اس میں تنزانیہ میں ملا ملک کو. یہ بعد میں جب ہم گئے ٹانگا اور زنزبار کے لیے تو اس جماعت میں ہم جا کے دیکھ کر آئے. وہ گھاٹ آج کو بھی رکھے ہیں انہوں، جہاں پر انہوں نے کشتی لا کے جلائے تھے. میرے عزیزوں، جب وہ لوگ سفر کرتے اندر کے بتوں کو توڑ دیتے. اب واپس نہیں جانا اس علاقے سے، یا تو یہاں پر دین زندہ ہو جانا یا تو ہماری قبریں یہاں بن جانا. میرے عزیزوں، قبریں بنی ہیں ان کی ادھر، اور وہ قبرستان بھی جا کے آئے. ان کی قبریں بنی ہیں اور ان کے قبرستان میں بھی ہم لوگ جا کے آئے. میرے عزیزوں، کہ جہاں پر جا کے لوگ اپنی کشتیاں توڑ ڈالے، جہاں پر رستہ نہیں ہے وہاں پر اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر چلا دیے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اندر سے مادی طاقتوں کو توڑ دیا. یہ اس وقت میں ہوا جب اندر کا بت ٹوٹا. ہمارے سفر کی نوعیت ایسی ہو، اللہ کے لیے چلنا، اللہ کے لیے پھرنا، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے جذبے سے نکلنا، اندر کے یقین کو تبدیل کرنے کے لیے حرکت کرنا، دین کو
اپنے اندر کی نظام کو حرکت کرنے کے لیے آدمی محنت کرتا. میرے عزیزوں کلمہ تو ہمارے پاس ہے, سپر پاور ہے, وہ سپریم پاور ہے. کیا ہے بولو؟ سپر پاور ہے اور وہ سپریم پاور ہے. اور وہ ہو کر بھی اگر کوئی کمزور ہو تو یہ کس کی کمی ہے بولو؟ میزائل رکھ لے تو ہے, چھوڑنا آیا تو نہیں. میزائل رکھ لے تو ہے, بڑے بڑے میزائل ہیں, لیکن چھوڑنا آیا تو نہیں. وہ اسے ہے ہمارے کہنے کلمہ تو ہے, لیکن اسے چھوڑنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں. میرے عزیزوں لوٹا پانی ہے, لوٹا پانی ہے, 3 جنے ہیں, اور سامنے کیا ہے؟ سامنے فوج ہے. سامنے کیا ہے بولو؟ فوج ہے. اور وہ فوج 5000 کی ہے, 5000 کی ہے. 3 جنے ہیں. بولتے ہیں بھائی ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں, یہ لوٹا پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, اور فوج 5000 کی آ رہی ہے. وہ تو ہمیں کیا کر لے گی؟ مار لے گی. وہ تو ہمیں کیا کر لے گی؟ مار لے گی. کہ دوسرا بولا کہ چلو یہ پانی لے کے بھاگتے ہم لوگ, جب پیاس لگے تو پی لیں گے, جب ان کو نہیں ملیں گے تو ہم لوگ بچ جائیں گے. تیسرا بولا کہ نہیں, یہ پانی مجھے دو, میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھوں گا, اللہ سے دعا کروں گا, اللہ یہ فوج کو واپس کر دے گا. اور لوٹا پانی کیا؟ ٹینک کی پانی ہمارے کرے. لوٹا پانی کیا کہتا ہے بولو؟ ٹینک کی پانی ہمارے کرے. وضو کیا نہا دھو کے پڑھو تمہیں نماز؟ وضو کیا نہا دھو کے پڑھو. تو اس نے بولا کہ نہیں بھائی, اگر تو وہ پانی وضو میں کر لیں گا, اگر ہم بھاگنے لگیں گے تو پھر مر جائیں گے پیاس سے گھٹ کے. لیکن میرے عزیزوں کہ اس نے لیا وہ پانی اور وضو کیا, اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل پڑھا. اللہ رب العزت نے ان تینوں کو ان کی نظروں سے غائب کر دیا. ان تینوں کو ان کی نظروں سے کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. وہ آئے قریب کو اور یہ بول لیتے جا رہے ہیں سائڈ سے, ارے وہ تینوں یہی تو تھے, ارے وہ تینوں یہی تو تھے, ادھر ادھر کہیں کہ دیکھو, بول کے گاش چمک چلے گی. فوج کیا ہوگی؟ گزر کو چلے گی. میرے عزیزوں کہ آدمی اعمال پر جب عقیدہ کرتا نا, جب یقین سیکھ لیتا اور جو ہے کہ ہمارے دل کے اندر کے بتوں کو توڑ دیتا, تو پھر ہم جب کوئی چیز کو دیکھتے اس چیز کے ذریعے سے عمل یاد آتا. اس چیز کے ذریعے سے کیا یاد آتا بولو؟ عمل یاد آتا. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کیسی ہے کہ جس وقت میں ان کے جو غزوے کو اور ان کی جنگ میں شکست ہو رہی تھی, انہوں نے خط لکھا کہ مسلمانوں کی شکست ہو رہی ہے, تو فرمایا دیکھو کون سے عمل کی کمی ہے, دیکھو کون سے عمل کی کمی ہے. سمجھ میں آیا کہ مسواک کی کمی, اور مسواک نہیں تھی ان کے پاس. جھاڑوں کو توڑ کر اور ڈھالیاں چبانے لگے اور منہ سے خون آنے لگا. دیکھنے والے کے دل پر بات پڑی, اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی, او ہو یہ اتنے بھوکے پیاسے ہیں, جھاڑا کچھ چبا کو کھاتی ہی اور منہ میں سے خون ٹپکتا ہے, ہمیں ملے تو ہمارے کو بھونتے بھی نہیں, کچے کھا لیتے. بھاگو بولے سب آواز پڑے. بغیر جنگ کے کامیابی مل گئی. وہ بھاگنے والے پورا سامان چھوڑ کے بھاگے, مال غنیمت لے کے وہ واپس آ گئے. مال غنیمت لے کے کیا ہو گئے؟ واپس آئے. تو میرے عزیزوں یہ جو 4 مہینے ہیں, یہ جو 40 دن اور 3 دن ہیں, یہ دعوت کی محنت ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے اندر کے بتوں کو توڑنا. یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ اللہ نے انعام کیا, ہمارے کو دیا, انعام دیا اللہ نے, یہ اللہ نے ہمارے کو دیا.
ہمارے استاد تو فرماتے ہم لائق نہیں اس کلمے کے. اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرما کر یہ کلمہ دیا. اللہ ہمارے اوپر کیا فضل فرما کر ہمیں کیا دیا؟ یہ کلمہ دیا. ہم نالائق بندے، اللہ کو معلوم ہے تو بھی اللہ نے دیا. اللہ ہمارے اوپر محبت کی وجہ سے دیا، اللہ ہمارے اوپر مہربانی کی وجہ سے دیا. اللہ نے ہمیں چن کر یہ کلمہ دیا، اللہ نے ہمیں چن کر یہ کلمہ دیا. میرے عزیزوں، اس کلمے پر محنت کر کے ہم اپنے اندر کے بتوں کو توڑو گے بھائی انشاءاللہ. بھائی خصوصاً جو لوگ 4 مہینے لگائے ہیں بھائی وہ تو ضرور کوشش کرو بھائی. دیکھو اپنے کام میں مستقیم رہو، استقامت اختیار کرو اور اپنے اندر کے بتوں کو توڑو. اعمال کا یقین رہو. کس کا یقین بولو؟ اعمال کا یقین. ساتھی وقت لگانے کے بعد بچھڑنا نہیں. ہاں ساتھی وقت لگانے کے بعد کیا نہیں بولنا بولو؟ بچھڑنا نہیں. تو پھر اس کلمے کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ یہ کلمہ جس کے اندر آتا وہ چل چلاؤ میں رکھتا. کس میں رکھتا بولو؟ چل چلاؤ. اب نہیں بولے تو آدمی جم گیا بول لو، اب نہیں نکلا بول لو، آدمی ہلا نہیں بولو کام کے لیے، اب وہ جم گیا. اس میں کہا چلو اب تمہیں ہنڈی میں کتنی اچھی ہنڈی میں بھی پانی رکھو، اگر 1 مہینہ ویسا چھوڑ ڈالو ہنڈی میں کیڑے پڑے. کیا پڑے بولو؟ کیڑے پڑے. اگر ہاؤس کے اندر تمہیں پانی رکھو 1 مہینہ اسے ویسا چھوڑ ڈالو، ٹینکی بھی پکیزہ تھی اور پانی بھی پکیزہ تھا لیکن ویسا چھوڑ ڈالو، کیا ہو جائے گا بولو؟ کیڑے پڑے. زمین کے اندر جو اونٹیں نکلتی دیکھو وہ اندر پانی چلتا رہتا، کھوڑوں کو نہیں ہوتا. معلوم؟ ہاں سائنس کے بارے میں جانتے ہیں ذرا کہ میرے سے زیادہ جاننے والے بھی رہتے. پانی جو اندر زمین میں رہتا نا، زمین کے اندر وہ کھوڑوں کو نہیں رہتا. کیسا رہتا بولو؟ چلتا رہتا. کیسا رہتا ہو؟ پانی زمین کے اندر ہم جو بورنگ ڈالتے دیکھو، بورنگ ڈالے تو پانی پڑتا، وہ پانی اندر کھوڑوں کو نہیں رہتا، چلتا ہوتا. چلتے سے پانی میں سے نکال کو دیتا بورنگ کا. اب جو دریا رہتی اللہ نے اس کے اندر نمک رکھی ہے تو بھی دریا کھوڑوں کو نہیں رہتا، کیا کرتا رہتا بولو؟ اس کے اندر الگ رہتی. کیا رہتی؟ لوٹا رہتی. لوٹا نہیں تو بھی پانی خراب ہو جاتا، نمک نہیں تو بھی پانی خراب ہوتا. اگر زمین کھوڑوں کا ہے بول لو، زمین ایک جگہ پر دوسرے نکشتر مانگو اسے مار ڈالتے، دھڑام سے پھوٹ جاتا. اب یہ زمین پھرے نہیں سکتا، کھوڑوں کا ہے بول لو. ابھی اپنی جگہ کھوڑوں کا تھا اور اس کے پیچھے بھی ایک گولا آتا رہتا، وہ آگے کیا کرتا؟ اسے مار ڈالتا. اب ہمارا فٹ بال کیسے پھوٹ جاتا ہے کہ وہ سب لے جاتا، پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ درہم برہم. اللہ رب العزت کائنات کو بنانے کے بعد اندازہ مقرر کر دیا، وہ اپنے اپنے مقررہ معین مقدار پر چلنا پھرنا شروع ہے. ان کا چلنا پھرنا ہر چیز چل چلاؤ میں. ایمان والا کلمے کو سیکھ کر چل چلاؤ میں نہیں. یہ نبوی محنت ہے. کیا ہے بولو؟ یہ کیا محنت ہے؟ نبوی محنت ہے. اور اس میں چل چلاؤ، چلتے رہو. 3 دن کے لیے چلنا، 40 دن کے لیے چلنا، 4 مہینے کے لیے چلنا، مستورات کے لیے چلنا، مرکز کے لیے چلنا، مہینہ مشورے کے لیے جانا، چاشوبے مشورے کے لیے جانا، جوڑ کے لیے جانا، سینٹر جوڑ کے لیے جانا، اپنے قریے کے لیے جانا، جماعت ہے تو دیکھنے جانا، جماعت کو ملنے جانا، جماعت کو نصرت کو جانا. یہ سب چل چلاؤ. چلو گے انشاءاللہ؟ ابھی چلو گے؟ سمجھ میں آنی بات؟ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ مجھے بھی سمجھا دے. اللہ ہمیں چن کر منتخب فرما کر یہ کلمہ دیا ہے، اور یہ کلمہ اندر کے بتوں کو توڑنے کے لیے ہے. اندر کے بتوں کو توڑنے کے لیے. جب اندر کا بت ٹوٹے گا تو باہر کا بت خود بخود ٹوٹ جائے گا. اندر کا بت ٹوٹے گا تو باہر کا بت خود بخود کیا کرے گا؟ ٹوٹ جائے گا. شیخ الحدیث صاحب نے یہ بھی لکھا ہے، ایک جنا جا کو 4 مہینے لگا کو جھاڑ کو آری سے کاٹنا اور ہو گیا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ آدمی جھاڑ کی پوجا کرتی ہی کیا کرنا؟ کاٹنا. شیطان سامنے سے کیا رہے تو کیا بول لیتا ہے، تازہ تازہ آپس میں 4 مہینے جا کے سب کاٹنا ایسا تو
کیا کرنا ہے سوچو. میں مثال دے رہا ہوں بھائی, کاٹنا ہے سوچو. کیا میں کاٹنے دیتا نہیں, 2 جنے میں فائٹنگ ہوئی, اب فل 4 مہینے کا پاور ہے اس کے اندر. فل کیا ہے بولو, 4 مہینے کا پاور ہے. دال کو شیطان کو اوپر بیٹھ گیا کرتے. شیطان کیا بولے, نیچے پڑے پڑے, اچھا لے بھائی تیرا پاور بھلا کے 4 مہینے زبردست امیر صاحب کے ساتھ کیسے رکھا ہے, تو پورا فل پاور ڈالنے گئی تیرے اندر لوگ. تو کیسا بھائی وہ کیا کرنا, میں ایک ترکیب بولتا ہوں دکھانا کا. اچھا بول کیا ترکیب ہے. وہ یہ ہے تکیے کے نیچے تیرے کو روز ایک 10 درہم بھیجتے رہتا ہوں, تو بھی کھاتے رہو, آدمی کو بھی کھلاتے رہو, صدقہ خیرات بھی کرتے رہو. اگر تو یہ جھاڑ کاٹ دے گا آدمی دوسرا جھاڑ بنا لیں گے. تو جھاڑ کاٹ دے گا آدمی کیا کریں گے, دوسرا جھاڑ بنا لیں گے. کیا فائدہ ہوگا, تیرا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہ روزانہ تیرے تکیے کے نیچے کیا آئیں گے, 10 درہم آئیں گے آرام سے. تو اپنا تیرا کام چلا, نیکی کا کام کر لے, نیک کام کر لے. سمجھ نہیں آ گئی. اندر کا کچھ ٹوٹیا تو نہیں, اندر کا کچھ کیا نہیں ٹوٹ کو نہیں. پیسے بولے تو پھسل گیا, پیسے بولے تو کیا گئے, پھسل گیا. ہاں دیکھو بھائی تیرے کو نوکری تو ملتی ہے, داڑھی کٹانا, اچھا لے کٹا رہا تو, اچھا تیرے دکان پہ تو آ میرے, لیکن پینٹ شرٹ پہن کا نا, ہاں اچھا لیکن آیا تو لے. اچھا دیکھ تو آ میرے کہنے کام کو تو آ, لیکن نماز کو نہیں بھیجتا, ہاں اچھا ٹھیک ہے لے. اندر کا کچھ ٹوٹ کو رہا تو نہیں, گھٹو گھوڑا نے کہا. نوکری والا بلائے تو داڑھی کٹا کو میرے کہنے کہا زبردست نوکری 20,000 کی, نکو بول کو لات مار ڈالے. داڑھی کیا رہے میں کٹانے کا, ایک بال بھی نہیں کٹا تھا. اللہ اسے اگلے مہینے میں 30,000 کی نوکری دیتی. اندر کا بت ٹوٹیا تو وہ یقین آتا, اندر کا بت ٹوٹیا تو کیا تھا بولو, وہ یقین آتا. ایک بچہ ہمارے کرنول کا جو کہ اس کو 25,000 کی نوکری, اماں باوا پھپھو ماما سب جنے میرے کہنے کہیں بولنے, تمہیں بولے تو نوکری جاتا. انہوں نے کہا کیا بولنا, اسے داڑھی کٹا لو, بولو 25,000 کی نوکری ملتی. اوہ میرے کہنے کچھ نہیں. ان کے اماں نے کیا بولے, اچھا تو بول کو بھیج ڈالے. بچہ ہے ویسا کیا بولے, تم مر جانا لیکن وہ نوکری نہیں جانا. بولے تو مر جانا لیکن وہ نوکری نہیں جانا. سمجھ میں آ گئی, چلے گئے. 2 مہینے خالی رہے, اماں گالیں دیے, ابا گالیں دیے. لاسٹ کیا ہوا, 50,000 کی دبئی میں نوکری مل گئی. کتنی نوکری ملی ہے, 50,000 کی. کس میں نوکری ملی ہے, دبئی میں نوکری ملی ہے. ان کے اماں آئے تھے ایک بار میرے کریں, ہاں کیا بچہ کیا کرتا ہے, حضرت وہ نوکری چھوڑ جانا بچہ, اللہ کے فضل سے 50,000 کی نوکری ملی ہے. کیا ماں تمہیں وہ نوکری جو لگانے کے لیے تمہیں داڑھی بھی کٹاؤ بولے تھے, اگر تمہیں وہ نوکری میں لگاتے بچے کے داڑھی کٹا کے, تمہارا بچہ 25,000 میں چلتا. اب تمہارا بچہ کس میں ہے, 50 اور 5 میں. اگر اللہ چاہے تو 1-2 برس گئے تو لاکھ میں ہو جاتا. اندر کا بت ٹوٹا تو سمجھ میں آتا, اندر کا بت ٹوٹا تو کیا ہوتا بولو, سمجھ میں آتا. اب وہ پیسے بولتے بس پھسل گیا. اچھا لے بھائی بولے سچ, اب تکیے کے نیچے آئیں, جا کو سویا, اجالا اٹھتے میں دیکھ لے, اور بات 10 روپے. اب وہ زمانے کے 10 روپے, اب آج زمانے کے لاکھ روپے بھی ہو سکتے. اب ہوئی مار کھائے کھلائے آدمیوں کو, 2-4 دن کے بعد ندارت, 2-4 دن کے بعد پیسے دکھے نہیں, تکیا بھی جھٹکے, پورا بچھانا جھٹک دے. اب کلاڑی اٹھائے, اب کیا اٹھائے, شام سامنے شیطان بیٹھ کو کام جاتی ہیں, جھاڑ کاٹ دا. اب نہیں کاٹ سکتا, جاوا واپس جا. کیا بولا, اب تو نہیں کاٹ سکتا, اب تو کیا کر, واپس جا. کہیں کہ نہیں کاٹ سکتا, پہلے بھی میں تیرے کو پیچھے ڈال نیچے ڈال کے تیرے چھاتی پہ بیٹھے ہوں. اب 2 جنے کا مقابلہ ہو تو شیطان اوپر بیٹھا گیا. ایسا کیسا ہوا رہے گا, تو پہلے تیرے اندر ایمان کی طاقت تھی, اب پیسے کی طاقت پہ ہے. تو پہلے تیرے اندر کیا طاقت تھی, کلمے کی طاقت تھی, اور اب پیسے کی طاقت ہے. میرے عزیزوں, یہ 4 مہینہ جو ہے اندر کے بت کو توڑنا. میرے عزیزوں, اب بھی 1-2 دن وقت ہے, بچا کچا جو توڑنے کا ہے نا, توڑ ڈالو پیچھے. یہ نیت لے کر جاؤ, موت تک انشاءاللہ چل چلاؤ میں نہیں.
کس میں رہیں گے بولو؟ چل چلاؤ میں رہیں گے. چل چلاؤ بولے تو کیا بھائی؟ گشت کے لیے چلنا، 3 دن کے لیے چلنا، 40 دن کے لیے چلنا، 4 مہینے کے لیے چلنا، مرکز کے لیے چلنا، مشورے کے لیے چلنا، مہینہ مشورے کے لیے چلنا، سینٹر جوڑ کے لیے چلنا، اپنے قریے کے لیے چلنا، مسجد کے لیے چلنا، محلے میں چلنا، لوگوں کو چل چل کے اور لوگوں کو بلا کر لا کے اللہ کے سامنے جھکانے کی کوشش کرنا. خود کا بت بھی اندر کا توڑنا اور لوگوں کے بت بھی توڑنے کی کوشش کرنا. اندر کا بت ٹوٹے گا، باہر کا بت خود بخود ٹوٹ جائے گا. کوشش کرو گے انشاءاللہ. بہت پاورفل کلمہ بائی کلمہ اللہ ہمارے کو انتخاب کر کو دی. اس کلمے سے ہم جاہل ہیں. اس لیے میرے عزیزوں اس کلمے کی محنت اللہ کے راستے میں نکل کر ہوتی. کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. بھئی جو لوگ ہماری مجلس میں اور جو یہ بات سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اے اللہ خصوصی طور پر ہمارے اندر کے بت کے توڑنے کی توفیق عطا فرما. تو ہمارے لیے ایسی قوت عطا فرما اے اللہ اندر کا باطل اور اندر کے بت ٹوٹ جائیں. اے اللہ تیری معرفت عطا فرما. اے اللہ تیرے علم کا نور عطا فرما. اے اللہ یقین والا نور عطا فرما. اے اللہ تیرے ذات علی کا کامل یقین ہمارے دلوں میں عطا فرما. اے اللہ جو جماعت 4 مہینے لگا کر آئی ہے ہر ساتھی کو استقامت عطا فرما. ہر ساتھی کو موت تک کے لیے استقامت عطا فرما. امیر کو بھی قبول فرما، مامورین کو بھی قبول فرما، حاضرین مجلس کو قبول فرما. نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما. اللہ موت تک ہمیں ایمانی محنت پر رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، ہم پر کرم کا معاملہ فرما، امن کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم فرما. اللہ پوری انسانیت سے اس بلا کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اللہ ظلم و تشدد کو ختم فرما. ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اللہ اگر ہدایت نہ ہو تو ان کو نیست و نابود فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا حق، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. اللہ بہت سارے لوگ اس امید پر ہیں کہ مفتی صاحب دعا کریں گے تو ہمارا کام آسان ہوگا. اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں. اللہ ان کے نیک گمانوں کے مطابق اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ان کے نیک امیدوں کے مطابق اللہ تو اپنے شایان شان ان کی دعاؤں کو قبول فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اللہ جو باتیں کہی سنی گئیں میں بھی محتاج ہوں، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر کے بتوں کو توڑنے کی اللہ یقین کو صحیح کر لینے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ جو کلمہ تو نے دیا ہے اس کی قدر کرنے کی، اس کا ذکر کرنے کی، اس کا ورد کرنے کی، اس کو لے کر پھرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.